بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عدنان آن لائن کلاس ڈاٹ نیٹ کی جانب سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ڈیجیٹل لاجک اینڈ ڈیزائن یعنی کہ ڈیجیٹل الیکٹرانکس میں انشاءاللہ آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے ہاف سبٹریکٹر۔ پہلے تو سبٹریکٹر کو جان لیں، سبٹریکٹر کہتے کسے ہیں؟ تو نام سے ظاہر ہے سبٹریکٹر از اے سرکٹ وچ سبٹریکٹ بائنری نمبرز، کیونکہ ڈی ایل ڈی کی بات ہو رہی ہے، ڈیجیٹل الیکٹرانکس کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں جب بھی سبٹریکشن ہوگا یا ایڈیشن ہوگی تو وہ ظاہر بات ہے بائنری نمبر کی شکل میں ہوگی۔ وہاں ڈیسیمل نمبر نہیں چلے گا، وہاں آکٹل نمبر نہیں چلے گا، وہاں ہیگزا نمبر نہیں چلے گا، کیونکہ ہم ڈی ایل ڈی پڑھ رہے ہیں تو ادھر تو چلے گا 01۔ تو سبٹریکٹر میں بھی یہی چیز ہے۔ اگر کسی نے ایڈر سمجھ لیا ہے تو سبٹریکٹر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سبٹریکٹر یاد رکھنا، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا، آپ کو ڈیفینیشن بتائی، بائنری نمبر کو سبٹریکٹ کرتا ہے، صحیح ہے؟ تو یاد رکھیں جی، سبٹریکٹر کی 2 ٹائپس ہیں۔ دیر آر 2 ٹائپس آف سبٹریکٹر۔ تو یاد رکھنا جی، سبٹریکٹر کی 2 ٹائپس ہیں۔ دیر آر 2 ٹائپس آف سبٹریکٹر، ہاف سبٹریکٹر اینڈ فل سبٹریکٹر۔ تو آج کا ٹاپک ہے ہاف سبٹریکٹر۔ تو آج ہم صرف ہاف سبٹریکٹر کو دیکھتے ہیں۔ تو ہاف سبٹریکٹر یاد رکھنا، آپ صرف اور صرف 2 بٹس کو سبٹریکٹ کرے گا، جو بھی 2 بٹس ہوں گی اس کو مائنس کرے گا، سبٹریکٹ کرے گا۔ جس طرح ایڈر نہیں تھا، ہاف ایڈر، وہ 2 بٹس کو ایڈ کرتا تھا، یہاں 2 بٹس کو سبٹریکٹ کیا جا رہا ہے، مائنس کیا جا رہا ہے، تو اٹ از کالڈ ہاف سبٹریکٹر۔ تو یاد رکھنا جی، اس کی ٹروتھ ٹیبل ہے، دس از اے ٹروتھ ٹیبل آف دا ہاف سبٹریکٹر، اور یہ سرکٹ ڈائیگرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذہن میں یہ رہے کہ جب اس کے 2 انپٹس ہیں اور 2 آؤٹ پٹس ہیں، ایکس اور وائی کی شکل میں یہاں انپٹس ظاہر کیے گئے ہیں ٹروتھ ٹیبل میں، اور اے اور بی کی شکل میں یہاں انپٹ ظاہر کیے گئے ہیں سرکٹ ڈائیگرام میں۔ تو ہاف سبٹریکٹر کے جیسے کہ ابھی میں نے بتایا، 2 آؤٹ پٹس ہوں گے، ایک ڈفرنس کی شکل میں ہوگا اور ایک ہوگا بارو کی شکل میں، ٹھیک ہے؟ بارو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، جب سبٹریکٹ کیا جاتا ہے کوئی بھی نمبرز، تو اگر اوپر والی رقم چھوٹی ہو اور نیچے والی اس سے بڑی ہو تو ہم بارو لیتے ہیں، کہیں سے قرض لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ ظاہر کرتا ہے بارو۔ تو جیسے کہ ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہو گئی ہے، اٹ ہیز 2 انپٹس اینڈ 2 آؤٹ پٹس، ٹھیک ہے؟ تو اٹ ہیز 2 ٹائپس، سبٹریکٹر ہیز 2 ٹائپس، ہاف ایڈر، ہاف سبٹریکٹر اینڈ فل سبٹریکٹر۔ اب آتے ہیں جی ٹروتھ ٹیبل کی طرف۔ ٹروتھ ٹیبل کو اگر کسی نے سمجھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو دیکھیں، اگر 2 انپٹس آ رہے ہوں آپ کے پاس، 0 اور 0، تو ظاہر بات ہے اس کا ڈفرنس بھی آؤٹ 0 نکلے گا اور بارو بھی 0 ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، جیسے کہ 0 + 0 0 ہوتا ہے، اسی طرح اگر 0 میں سے 0 مائنس کیا جائے تو ظاہر بات ہے 0 ہی ڈفرنس نکلے گا، اور بارو ہو بھی 0 ہی ہوتا ہے، کیونکہ بارو کہیں سے لیا نہیں جائے گا، کیونکہ اگر 0 میں سے 0 مائنس کیا جائے گا۔ یہاں ذرا ٹرکی کام ہے، دیکھیں 0 میں سے اگر آپ نے 1 مائنس کیا کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھتے ہیں ذرا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرض کیا کسی کے پاس نمبر ہے 0، ٹھیک ہے؟ اس نے اس میں سے مائنس کر لیا 1، ٹھیک ہے؟ یہاں میں ایک لکیر لگاتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے، ذرا اس کے نیچے لگاتا ہوں ایک، چلیں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کیا کرنا ہے۔ اچھا، اب مجھے بتائیں جی، جو یہ تو عام کلاسوں میں، چھوٹی کلاسوں میں بھی آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے اس طرح کا کوئی نمبر ہو، یعنی کہ 0 اور 1 ہو، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جی، آپ کے پاس اس طرح کا کوئی نمبر ہے، 0 میں سے 1 مائنس گیا تو کیا ہوگا؟ تو سب کو معلوم ہے جس نے کلاسز پڑھی ہوئی ہیں، پرائمری کلاسز، تو یہ اوپر والی رقم چھوٹی ہے، نیچے والی بڑی ہے، تو آپ نے ایک کہیں سے بارو لینا ہے، صحیح ہے؟ کہیں سے بارو آئے گا، یعنی کہ قرض آئے گا،
کہیں سے ایک بارو آیا تو یہ بن گیا 01، اور 01 آپ کو معلوم ہے 2 کی بائنری ہوتی ہے، صحیح ہے نا. یہاں اگر آپ نے بارو لے لیا تو کیا بن گیا، 0 تھا ایک 1 آ گیا تو کیا بن گیا، 1 نہیں ہوا، یہ 0 ریپلیس نہیں ہوا، صرف 0 اور 1 بن گیا، یعنی کہ 2 بن گیا. اب 2 میں سے 1 گیا، سب کو معلوم ہے 1 آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہاں نکلے نیچے 1 لکھ لیں، آپ نیچے میں لکھ لیتا ہوں اس میں، تو چلیں یہاں لکھ دیتا ہوں 1، ٹھیک ہے. لیکن بارو بھی تو 1 لیا تھا، بارو بھی 1 ہو گیا، اور اس کا جو ڈفرنس ہے وہ بھی 1 آ گیا. تو دیکھیں بالکل صحیح ہے، ڈفرنس بھی 1 اور بارو بھی 1، ٹھیک ہے. یہ ذرا ٹکی کام ہے، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. باقی اسی طرح دوسرا آپ ان پٹ دیکھیں، اگر آپ نے سے 1 میں سے 0 آپ نے مائنس کرنا ہے تو ظاہر بات ہے ڈفرنس 1 آئے گا، ادھر آپ نے بارو نہیں لیا جائے گا، بارو تو 0 ہی ہے، ٹھیک ہے. ادھر آپ نے 1 نہیں لینا، سب کو معلوم ہے، صحیح ہے. اسی طرح اگر 1 میں سے 1 گیا، سب کو معلوم ہے اگر 2 رقمیں برابر ہوں، 2 فگرز برابر ہوں تو 0 ڈفرنس آئے گا اور بارو بھی 0 ہوگا. تو یہ ہے جی فل ہاف سبٹریکٹر کا ایک قسم کا ٹو ٹیبل. یہ اس کا سرکٹ ڈائیگرام ہے. تو ظاہر بات سرکٹ ڈائیگرام کو ذرا غور سے دیکھیں، اس میں آپ نے ایک ایکسکلوزیو اور گیٹ استعمال کرنا ہے، ایک اینڈ گیٹ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا ان پٹ یہ جو ہے اس کا کنیکشن ہوگا اس اینڈ گیٹ کے ساتھ، لیکن ناٹ گیٹ کے بعد ہوگا، ناٹ گیٹ لازمی لگانا ہے. اچھا بی کا جو ان پٹ آ رہا ہے وہ ایکسکلوزیو آر کے پاس بھی جا رہا ہے، اور یہاں اینڈ گیٹ کے ساتھ بھی اس کے پاس انٹر ہو رہا ہے اینڈ گیٹ کے ساتھ. یہ اس کا سرکٹ ڈائیگرام ہے. اس کو ذرا پریکٹیکلی دیکھتے ہیں. ایک سافٹ ویئر ہے میرے پاس، اس میں ذرا ہم بناتے ہیں. یہ سافٹ ویئر کا نام ہے لاجک گیٹ سیمولیٹر. میں انشاءاللہ اس کا آپ کو لنک دے دوں گا اس میں ڈسکرپشن میں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. چلے بناتے ہیں. پہلے ہے ایکسکلوزیو آر، ٹھیک ہے. ذرا ایکسکلوزیو آر کا گیٹ دیکھتے ہیں. اس کے پاس یہ ہے اور گیٹ، یہ ہے ایکسکلوزیو آر، ٹھیک ہے جی. آپ نے یہ ایکسکلوزیو آر لا کے رکھ دیا یہاں، ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ہے اینڈ گیٹ، یہ رہا اینڈ گیٹ. اس کو جا کے ڈریگ کریں جی، یہ آپ نے یہاں ڈریگ کر لیا، ٹھیک ہے. 2 گیٹس ہو گئے آپ کے پاس. اچھا اب غور سے دیکھیں، آپ نے یہاں ناٹ گیٹ لگانا ہے، نیچے ایک ناٹ گیٹ لے آئیں. یہ آ گیا جی آپ کے پاس ناٹ گیٹ. اس کو ذرا نیچے کر لیں، صحیح ہو گیا. یہ ہو گیا جی ناٹ گیٹ. مطلب ہمارے پاس 3 ہی گیٹ ہیں، ایکسکلوزیو آر، اینڈ اور ناٹ، ٹھیک ہے. اب آ جائیں جی ذرا اس کے کنیکشنز بنا لیتے ہیں، ان پٹ بنا لیتے ہیں ذرا. یہ اس کا ان پٹ ہوتا ہے یوزر ان پٹ، یہ اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں اس کو ان پٹ یہاں لے آتا ہوں، ایک ان پٹ یہاں لے آتے ہیں، صحیح ہے. اچھا یہ آؤٹ پٹ ہے تو ظاہر بات ایک آؤٹ پٹ ادھر لگائے دے دیں گے اس کے ساتھ، اور یہی آؤٹ پٹ یہاں ڈریگ کر لیں گے، یعنی کہ 2 آؤٹ پٹ ہو جائے گا ہمارے پاس. اب دیکھیں چاہے غور سے، میں نے کنیکشنز کرنے ہیں. تو دیکھیں ایکسکلوزیو آر کے ساتھ ڈائریکٹ اے کا ان پٹ جا رہا ہے نا. تو آپ نے اس پہ ساتھ یہ فرض کے اے ہے، چلے میں لکھ دیتا ہوں اس کے ساتھ اے لکھ دیتے ہیں. اگر آپ نے لکھنا چاہیں تو اندر آپ اے کیپٹل اے لکھ لیں، اے لکھ سکتے ہیں، صحیح ہے. یہ لکھ لیں جی، بی لکھ دیں، بی کی شکل ہے، صحیح ہے. اب میں دیکھیں اس کا کنیکشن کروں گا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، اوپر والے کے ساتھ. یہ دیکھیں صحیح ہے. بی کا کنیکشن ڈائریکٹ نیچے والے ایکسکلوزیو آر کے ساتھ جائے گا. یہ دیکھیں بی کا کنیکشن اس کے ساتھ جائے گا، بالکل جی ہو گیا. اب دیکھیں اینڈ گیٹ کا اوپر والا جو ان پٹ ہے وہ ڈائریکٹ بی کے ساتھ کنیکٹ ہے نا. یہ بی کے ساتھ کنیکٹ ہے اینڈ گیٹ کا یہ ان پٹ ہو گیا نا. ناٹ گیٹ کا جو کنیکشن ہے ظاہر بات ہے یہ تو نیچے کنیکشن لازم ڈائریکٹ کنیکٹ ہوگا اس کے ساتھ، آگے ناٹ گیٹ اینڈ گیٹ کے ساتھ ہو گیا، بالکل ہو گیا. اچھا اس کا ان پٹ جائے گا اوپر والے اے کے ساتھ ڈائریکٹ، اس کے ساتھ یہاں سے لے آئیں، یہاں سے پکڑ لیں، ڈائریکٹ کلک کریں یہاں اور نیچے اس کے ساتھ یہ کنیکشن کر دیں، اور اس کے ساتھ آپ نے بس آؤٹ پٹ کنیکٹ کر دینا ہے اس کے ساتھ سب. یہ ہو گیا آؤٹ پٹ، اور
سوری، اور یہ آ گیا آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے، اب غور سے دیکھیں جی اس کا ٹروتھ ٹیبل ذرا دیکھ لیتے ہیں. اب ادھر آ جائیں ذرا ٹروتھ ٹیبل کی طرف آ جائیں. یہ ریڈ شکل جو ہے نا یہ 1 کو ظاہر کرتا ہے. یہ جو ہے کرنٹ فلو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ 1 مطلب یہ جو آپ کو فلوئنگ دکھایا جا رہا ہے یہ 1 ہے. یہ جو آپ کو وائٹ کی شکل دکھائی جا رہی ہے یہ 0 ہے. اچھا، یہ ذہن میں رہے. اب میں کرتا ہوں، چلیں دونوں کو 0 0 کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اے بھی 0 بی بھی 0، تو ظاہر بات ہے ڈفرنس بھی 1 ہوگا، بارو بھی 1 ہوگا. تو دیکھیں میں اس کو دونوں 0 0 ہو گئے نا، اے بھی 0 بی بھی 0. تو دیکھیں ڈفرنس بھی 0 بارو بھی 0، دیکھیں دونوں 0 0 ہے. کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکل رہا، سرکٹ آف ہے. صرف یہاں آپ کے کرنٹ فلو ہو رہا ہے ناٹ گیٹ کے بعد. لیکن جب آگے اینڈ گیٹ آتا ہے تو آپ کو پتا ہے اینڈ گیٹ میں اگر 0 اور 1 ہو تو آؤٹ پٹ 0 ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا غور سے دیکھیں. اچھا، میں بی کو 1 کرتا ہوں، اے کو 0 رہنے دیتا ہوں. یہ اے 0، بی کو میں 1 کرتا ہوں. یہ دیکھیں جی بی کو جیسے ہی میں نے 1 کیا ڈفرنس بھی 1 آ گیا اور بارو بھی 1 آ گیا. دونوں دیکھیں، ٹروتھ ٹیبل بھی دیکھ لیں آپ، سامنے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اے 0 یعنی کہ ادھر ایکس اور وائی لکھا ہے نا، یہاں اے اور بی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یا ایکس اور وائی کی شکل میں ہے یا اے بی کی شکل میں. صحیح ہے. اگر میں چلیں اس کو آپ کو آسانی کے لیے یار اس کو ایکس ہی کر دیتا ہوں کہ اگر آپ سمجھ نہ رہے ہوں تو اس کو کر دیں وائی. اب ٹھیک ہے، دیکھیں ایکس 0 وائی 1، ایکس 0 وائی 1، تو دونوں 1 1 ہے، ڈفرنس بھی 1 اور بارو بھی 1. ٹھیک ہے، اب دیکھیں. اچھا میں الٹ کام کرتا ہوں، اس کو 1 کرتا ہوں، اس کو 0 کرتا ہوں. ایکس کو 1 وائی کو 0. اس کو تو پہلے 0 کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی، ہو گیا. اس کو کریں 1. یہ دیکھیں یہ 1 ہو گیا، ریڈ کی شکل نظر آ رہی ہے، یہ 1 کو ظاہر کرتا ہے. اچھا، اور یہ 0 ہے. تو کیا ہوا، ڈفرنس 1 آ گیا، بارو 0 ہو گیا. ٹھیک ہے، اب میں دونوں کو 1 1 کرتا ہوں. یہ دیکھیں دونوں 1 1 ہو گئے، دونوں 1 1 ہے نا، ایکس بھی 1 وائی بھی 1. تو ڈفرنس بھی 0 بارو بھی 0، ڈفرنس بھی 0 بارو بھی 0. تو دیکھا، یہ ہے جی ہاف سبٹریکٹر کا سرکٹ. سمجھ آئی آپ کو؟ تو ہاف سبٹریکٹر یاد رکھنا جی ایسا سرکٹ ہے جو 2 بٹس کو سبٹریکٹ کرے گا، مائنس کرے گا. اس کو اگر میں آپ کو بولین ایکسپریشن کی مدد سے اگر میں سمجھا دوں، اگر اس کا بولین ایکسپریشن کو نکالے تو وہ اس طرح ہوگا. ڈفرنس کا جو نکلے گا نا، آپ کو پتہ ہے، آپ کو ڈفرنس جو ہے نکلتا ہے ایکسکلوزیو آر کی شکل میں. یہ تو آپ کو معلوم ہے ایکسکلوزیو آر کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ ایکس بار وائی پلس ایکس وائی بار کی شکل میں ہوتا ہے. یا اس طرح لکھیں یا اس طرح لکھیں، ایکس پلس وائی. ایکسکلوزیو آر کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس طرح نکلتا ہے، آپ کو معلوم ہے، ایکسکلوزیو آپ پڑھ کر آئے ہو. اسی طرح اینڈ گیٹ کا جو بارو نکلے گا وہ اے بار اور وائی کی شکل میں نکلے گا، یعنی کہ جو بارو نکلے گا. ٹھیک ہے، تو بس یہ تو ایک ایسے ہی آپ کو سمجھانا تھا بولین ایکسپریشن کو. اصل کام یہ ہے جس سرکٹ ڈائیگرام سمجھنا. تو میں نے بالکل اس طرح کا سرکٹ آپ کے سامنے بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ سکتے ہو اس کو. اور یہ آپ کے سامنے ٹروتھ ٹیبل ہے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. صحیح ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیں ہاف سبٹریکٹر آج ہم نے پڑھا ہے. اور انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں کسی دوسرے لیکچر میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. کوئی سوال ووال ہو آپ مجھے کامنٹس کی شکل میں کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. تو اللہ حافظ، السلام علیکم.